الصلاة والسلام على من قال كل نبي وآدم بين الدين والماء الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في الدرجات فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته حسينا في تجلياته زين العابدين بعباداته باكرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في الأقوال كاذبا في جميع الأحوال متمكنا على مقام الرضا مسكريا على سبيل النجاة مهديا إلى طريق اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت سے بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے مالک ارض و سماوات کے لیے دانائے صبر ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و معبر و مقدس و منور و مزین مسینہ شفیع امم تاجدار ارب و عجم فخر آدم و بنی آدم شہر حمد و سنا محبوب کبریا شفع روز جزا علیہ تحیات و ثنا کے دربار گوربار میں ہدیہ ہے درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جمعۃ المعظم کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول مبارک پر گفتگو پچھلی جمعہ سے جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب ارباب القلوب حتی تاثیر لک قلب، دل والوں کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو گیا۔ سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، دوائی والے سے دوائی ملتی ہے، دل والوں سے دل نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو جب پیدا ہوا تب سے میرے سینے میں دل ہے، اب آپ کون سے دل کی بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک کا فرمان ہے اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، تین جگہوں پہ اپنا دل تلاش کرو۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ تین جگہوں پہ اپنا دل تلاش کرو تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں، وہ تو سینے میں۔ اصحاب جانتے تھے اگرچہ دل سینے میں ہے مگر اس کے کا زندہ ہونا تین جگہوں پہ تلاش کرنا۔ اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، تین جگہوں پہ دل تلاش کرو، فی مجالس الذکر عند سماع القرآن فی اوقات الخلوہ، ذکر کی مجلسوں میں، تنہائی کے لمحوں میں، قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہو وہاں پہ۔ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، آقا نے فرمایا اگر ان تین جگہوں پہ تجھے اپنا دل نہ ملے، صلی اللہ وَعَنَهُ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، پھر اللہ سے دل مانگ کیونکہ تیرے پاس دل نہیں ہے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا جی کون سا مانگے، وہ تو سینے میں ہے، جب سے پیدا ہوئے تب سے ہے۔ اس لیے سوال نہیں کیا کہ بھی اگرچہ وہ ہے لیکن ان تین جگہوں پہ دل کی زندگی اور حیات ہے۔ تو اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم کا قول مبارک ہے کہ صاحب ارباب القلوب حتی تاثیر لک قلب، دل والوں کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے۔ کیا مطلب؟ دل کی زندگی تجھے میسر آ سکے۔ اب وہ دل والے جن کے پاس بیٹھنا ہے ان سے مراد اللہ کے ولی، اور ولی وہ ولی ہے
دل کی زندگی عطا کر سکے. جس کا اپنے مردہ ہے اس نے کسی کا دل کیا زندہ کرنا. اسی لیے حضور سیدنا غوث اعظم نے ولی کی 4 شرطیں بیان کی, 4 خصوصیات. نمبر 1, ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ, یعنی بد مذہب ولی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایمان شرط ہے اور ایمان جڑ ہے اور ولایت اس کے آگے پھل ہے درخت کے. تو اگر جڑ ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے, عقیدہ صحیح نہیں ہے, تو ولایت کا پھل کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھ لیں, ماں سوائے اہل سنت و جماعت کے کسی فرقہ میں کوئی ولی نہیں ہے. الحمدللہ سبحان الحمدللہ, جتنے اولیاء ہیں جن کا مطالعہ کر لیجیے, ان کی سوال حیات پڑھ لیجیے, سارے کے سارے ولی اللہ نے رکھے اہل سنت و جماعت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں آج کل اگر کچھ مزارات پہ کسی بد مذہب نے اگر قبضہ جما لیا ہے اور وہاں پہ کچھ ایسے حرکات و سکنات ہیں جو بد مذہبوں سے مشابہت والی ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ قبضہ. وگرنہ اللہ نے ولایت رکھی ہی اہل سنت میں, اور بلکہ یہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ ایک واحد وہ مسلک ہے جو حضور کی حیات طیبہ سے چلا آ رہا ہے, اور اس بات کو تو غیروں نے بھی مان لیا. سبیل الرسول کتاب ہے, صادق سیال کوٹی کی مکتبہ فکر اہل حدیث کا وہ مولوی ہے, اس نے لکھا, میرے پاس پڑھی ہے, کہتا ہے کہ الناس قالوا فی حیات النبی علیہ السلام, نبی پاک کے دور میں جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے سنی تھے. یہ پھر کبھی میں اہل سنت کی اہمیت کو عرض کروں گا کہ سنی ہونا رب کا کتنا بڑا احساس ہے. حضرت عبید اللہ حرار فرماتے ہیں, فرمایا اگر کو میری تعریفیں کیے جائے کہ بڑا ولی ہے, بڑا زہد و تقوی والا ہے, عبادت و ریاضت والا ہے, اتنی کتابیں لکھی ہیں, اتنے مجاہدات کیے ہیں, اور میرا سنی ہونا بیان نہ کرے, اس نے مجھ پہ ظلم کیا. اگر کو کہہ دے بھی جھلا ہے, کمڑا ہے, بیکار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس ایسے ہی ٹھونگ رچایا ہوا ہے, میرے عیب پہ عیب نکالتا جائے, مگر آخر میں کہتے یار کچھ بھی ان پر سنیتا ہے. فرمایا اس نے میرا حق ادا کر. سنی ہونا کتنا بڑا احساس ہے, اس پہ بھی ناز کیا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں جس مسلک میں رکھا, یہ میں کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ. تو صحیح العقیدہ ہونا پہلی شرط ہے ولی کے لیے. دوسری ہے پابند شرع, شریعت کا پابند. اگر شرع کا پابند نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہو سکتا. عورتوں میں گھسا بیٹھا ہے, ولی نہیں. داڑھی کو منڈوا رہا ہے, ولی نہیں. کتے پال رہا ہے, ولی نہیں ہے. نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, ولی نہیں ہے. روزوں کا باغی ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تیسری شرط رکھی علم کا ہونا, کہ پہلی عقیدہ ٹھیک ہو, دوسرا باعمل ہو, تیسرا باعلم ہو. کیونکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا علم ولی کے لیے ضروری ہے. کل العلوم منحصرۃ فی اربعۃ انواع, یہ غوث پاک کا اپنا فرمان. فرمایا تمام علوم کی 4 قسمیں, علم الشریعہ, علم الطریقہ, علم المعرفہ, علم الحقیقہ. شریعت کا علم, طریقت کا علم, معرفت کا علم, حقیقت کا علم. لا بدھا من حصولھا کلھا. فرمایا ضروری ہے ان 4 کا علم ہونا اللہ کے ولی کی ذات میں. اگر ولی ہے تو ان 4 کا علم نہیں ہے, وہ بندہ ولی نہیں بن سکتا. ولایت کا تاج اسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے پاس علم شریعت بھی ہو, علم طریقت بھی ہو, علم معرفت بھی ہو اور علم حقیقت بھی. بلکہ نبی پاک کی حدیث کی بور لگا دو, آقا نے فرمایا الشجرۃ شریعت, الشریعۃ شجرۃ, والطریقۃ اغصانھا, والمعرفۃ اسمارھا, والحقیقۃ اوراقھا, والقرآن جامع بجمیعھا او کما قال. یہ آپ نبی پاک کی حدیث کی بور لگ گئی. حضور نے فرمایا شریعت ایک درخت کا نام ہے, والطریقۃ اغصانھا, طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں, والمعرفۃ
صفات اور آقوها معرفت اس کے مدے ہیں، والحقیقت اسمارها، اور فرمایا حقیقت جو ہے وہ اس درخت کا پھل ہے، والقرآن جامع بجمیعہا، فرمایا شریعت کا علم لینا ہے پھر بھی ایک کتاب ہے، طریقت کا علم لینا ہے پھر بھی ایک کتاب ہے، معرفت کا علم لینا ہے پھر بھی ایک کتاب ہے، حقیقت کا علم لینا ہے پھر بھی ایک کتاب ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا والقرآن جامع بجمیعہا، قرآن کا علم آ جائے اللہ شریعت بھی دے دیتا ہے، طریقت بھی دے دیتا ہے، معرفت بھی دے دیتا ہے، حقیقت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور خود غوث اعظم جن کا یہ مہینہ ہے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا قرآن سے کیا لگاؤ ہے، آپ نے قرآن کتنا پڑھا؟ فرمایا زندگی کے 15 سال، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، زندگی کے 15 سال میں کوئی رات بھی ایسی نہیں گزری جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن شروع نہ کیا ہو، فجر سے پہلے ختم نہ کر دیا۔ حالانکہ انسانی زندگی میں ہزار بیماریاں آتی ہیں، کبھی نزلہ ہے، کبھی زکام ہے، کبھی بخار ہے، کبھی رشتہ داروں کے جھگڑوں کے تاثرات بھی بندے کی صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی باد بارہ ہے، کبھی پتجھڑ ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی معاملات ہیں، لیکن فرماتے ہیں ایک رات بھی 15 سال میں ایسی نہیں گزری۔ فرمایا پہلے تو میں نے دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہوتے شروع کیا، پھر نفس میں شیطان نے ڈالا بھی بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا پھر میں نے ایک پاؤں اٹھا لیا، 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ یہ علم ہے سیدنا غوث اعظم۔ معلوم ہوا ہم کسی نتھو خیرے کے لاڈ نہیں لگ گئے، علم کی یہ انتہا، بلکہ علم کی بات آپ کو بتاؤں، محدث ابن جوزی علیہ رحمہ بہت بڑے حدیث والے ہوئے ہیں، محدث ہوئے ہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں محدث ابن جوزی نے 600 سے زائد کتابیں لکھی، بلکہ بعض جگہوں پہ آتا ہے 2000 کتابیں آپ کی لکھی، بہت ساری مارکیٹ میں آ چکی ہیں، تلبیس ابلیس، بلکہ یہ وہ ان کی کتاب ہے جس میں وہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں صرف بھاگنے کا لکھتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں، ایسے ڈاؤ ہے، ڈرامائی انداز ہے، یہ تلبیس ابلیس کی۔ ان کے ایک ساتھی تھے ابو العباس، اور یہ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں دیوبند مکتبہ فکر کی کتاب ہے تبلیغی نصاب، اس میں لکھا ہے 1,00,000 بندے نے محدث ابن جوزی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ 1,00,000 بندہ جنہیں ہاتھ سے اسلام قبول کرے، یقیناً وہ دیکھو کوئی علم تو ہوئے گا، اتنا علم اور اتنا تقویٰ اور اتنا واضح میں آپ کی اتنا تاثیر کہ 1,00,000 بندہ آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے، اور آپ کو شخصیت ہے، آپ جب دنیا سے جانے لگے آپ نے فرمایا لوگوں میری ایک وصیت ہے۔ کہا جی کیا؟ کہا جب میرے لیے غسل کا پانی گرم کرنے لگو نا تو پھر یوں کرنا، لکڑیاں نہ لانا، میرے گھر کے کمرے کے فلاں کونے میں میرے ان قدموں کے تراشے پڑے ہیں جن سے میں حدیث لکھا کرتا تھا۔ کلمہ کرتے سن، وہ جڑا تراشا سی وہ فرمایا ڈھیر لگا ہوا، وہ اٹھانا، ان کو جلا کے پانی کو گرم کرنا، تاکہ وہ حدیث جن قلبوں سے لکھی ان کے تراشے ان کو جلا کے پانی گرم کرو گے تو میں قبر میں اس گرم پانی سے نہا کے جب جاؤں گا تو پھر قبر والا جانے اور حدیثوں کا فیض جانے۔ اتنے بڑے لکھاری ہیں، جبھی تو 2000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی۔ اب وہ ان کے ساتھی ہیں ابو العباس، وہ اکثر کہا کرتے تھے، حضور غوث اعظم کے مرید تھے ابو العباس، کہتے تھے ہمارے غوث کی مجلس میں آؤ عبد القادر جیلانی کی، کبھی دیکھو کیا فیض ہے۔ کہنے لگا نہیں چھوڑو ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ ایسے جمع ہو جاتے ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کئی بار کہا آؤ تو صحیح، چلو تو صحیح، ایک دن موڈ بن گیا، آ گئے۔ حضور غوث اعظم کی مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کی سیاحت کرتا تھا، اور حضور غوث اعظم اسی قرآن کی آیت پر پھر تفسیر بیان کرتے تھے۔ قاری صاحب نے آیت کی تلاوت کی، غوث اعظم نے اس کی ایک تفسیر کی۔ یہ بیٹھا تھا ابو العباس کے پاس، محدث ابن جوزی کہنے لگا مجھے بھی آتی ہے، جو غوث پاک نے کی ہے یہ مجھے آتی ہے۔ دوسری کی کہنے لگا مجھے آتی ہے، تیسری آتی ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی،
تفسیریں حضور غوث پاک نے بیان کی. یہ 13 تفسیروں پہ کہنے لگا مجھے یہ آتی ہے. جب ایڈی گل ہوئی غوث پاک نے فرمایا یہ 13 وہ سن جہاں دوجیاں نوں آندیاں نے ہن وہ سنو جہی کسے نوں نہیں آندی کدی عبد القادر کو ایک کی 2 کی یہ سر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں آتی. 10 کی 20 کی 30 40 تفسیریں حضور غوث اعظم نے اس آیت کی وہ کی جو محدث ابن جوزی کو بھی نہیں آتی تھی. 40 تفسیروں کرنے کے بعد غوث پاک نے فرمایا ایک کال دی گل سی ہن کال چھڈو تے حال والا آ جاؤ. اگر بولیں گے نہیں تو پھر سبحان اللہ. حال کو چھوڑو کال کو چھوڑو اب حال کی طرف آ جاؤ. اور حضور غوث اعظم کی مجلس میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا. لوگوں پر یوں وجد طاری ہوتا تھا. کئی جنازے غوث اعظم کی مجلس دل پھٹ جاتے حقیقت سن کے اور حقیقتیں آشکار کر دے صداقتیں بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے آفتاب کر دے. جب حقیقت آشکار کرتے تھے کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے. اب جب حال کی بات کی غوث اعظم نے تو پھر محدث ابن جوزی کا حال وجد میں آ گیا. کپڑے پھاڑ لیے اور گرا قدموں میں کہنے لگا عبد القادر مجھے اپنا مرید بنا دیا. حضور سیدنا غوث اعظم کے علم کا یہ کمال. بلکہ یحییٰ بن نجار وہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے غوث پاک کی مجلس میں. سر الاسرار پڑھیے بڑے راز کھولیں گے. حضور غوث اعظم کی کتاب ہے اور وہ باتیں لکھی ہیں جو بندے کی عقل دھم ہو جاتی ہے کہ ایسی باتیں اللہ کا بندہ بھی کر سکتا ہے. اب حاضر ہوئے یحییٰ بن نجار غوثیت مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے. کئی لوگ ہر مجلس میں قائم ہوتے, کئی کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کرتے. ایک دن دھاگا لے آئے, کہنے لگے میں گرنے لگاؤں گا جتنے مسلمان ہوئے میں گھنٹہ 12 کا مجھے بھول جاتا ہے کتنے مسلمان کیڑی مجلس جو سن. ایک اٹھ کے مسلمان ہوا گرا لگا لی, دوسرا ہوا گرا لگا لی. ابھی ایک دو ہو رہے تھے گرے لگاتے گئے. ادھر سے ایک ٹولہ اٹھا ڈاکوؤں کا, توبہ طائب ہوئے, اسلام قبول کیا, راہ راست پہ آگے. ادھر سے 50 بندے کھڑے ہو گئے, ادھر سے 20 بندے کھڑے ہو گئے. حضور غوث اعظم نے فرمایا یحییٰ میں دلوں کی لگی ہوئی گرہیں کھول رہا, تم گرہیں لگا رہے ہو. فرمایا یہاں حساب نہ کیا کرو, یہاں اللہ کی رحمت پہ حساب برسا کرو. علمی مقام اگر غوث اعظم کا دیکھیں تو علم کا ہونا یہ اللہ کے ولی کے لیے ازحد ضروری ہے. اور چوتھا ہے سلسلہ سے سلسلہ ملا, کڑی سے کڑی ملی, رستے میں کہیں ٹوٹی نہ ہو. یہ بھی گھر سے اٹھ گیا اور پیر بن گیا اور پھر اس سے سلسلہ آگے چل پڑا, وہ سلسلہ توڑ نبی پاک تک پہنچتا ہو. یہ 4 شرطیں اللہ کے ولی کی حضور غوث اعظم نے بیان کی ہیں اور فرمایا اس باب ایسا ولی ہو جس میں یہ 4 صفتیں موجود ہوں. اس کے پاس بیٹھ, اس دل والے کے پاس, حتیٰ تاثیر اللہ کا قلب, تاکہ تجھے بھی دل نصیب ہو جائے. اللہ کے ولی کی صحبت میں بندہ آ جائے تو پھر تو کمال ہے نا. یہ دیکھیں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, سورہ کاف شریف ہے, 15واں پارہ ہے. سورہ کاف میں اللہ رب العزت نے بات بیان کی. فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ تو رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا کہ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ کتنے تھے. فرمایا کچھ کہتے وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ کہتے 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں ولیوں کا ذکر کیا وہاں ساتھ میں کتے کا بھی ذکر کیا. گل سمجھے, کہا 3 تھے, چوتھا ان کا کتا. کچھ کہتے 5 تھے, چھٹا ان کا کتا. کچھ کہتے 7 تھے, 8واں ان کا کتا. بے بات یوں بھی ہو سکتے تھے, کچھ کہتے 3 ہیں, کچھ کہتے 5 ہیں, کچھ کہتے 7 ہیں. جتنے بھی تھے ایک ساتھ ان کا کتا تھا. ایک جگہ ہی ذکر ہو جاتا تو کافی تھا.
یہ 3 جگہوں پہ اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا، ساتھ تینوں جگہ ان کے کتے کا ذکر کیا۔ کیوں؟ فرمایا وہ کتے اگرچہ تو ہے کتا پر میرے ولیوں کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب جہاں میں اپنے ولیوں کا ذکر کروں گا وہاں تیرا بھی ذکر کروں گا۔ تو اگر کوئی میاں کتا ہو کہ اللہ کے ولیوں سے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جائے۔ لفظ کی کیا ہے، قابل ذکر ہونا بھی بڑی بات ہے، اور بارگاہ خداوندی میں اور پھر اس کا قرآن میں تذکرہ ہو جائے۔ ہو اگرچہ ذات کا کتا مگر ولیوں سے جڑ جائے تو قابل ذکر ہو جائے۔ اگر کتا ہو کے ولیوں سے جڑے تو یہ مقام ملتا ہے، اگر کوئی بندہ ہو کے اللہ کے ولیوں سے جڑ جائے تو اسے کتنا مقام نصیب ہوگا۔ اچھا میں یہاں ایک اور بات کروں، اللہ نے پھر اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔ یہ پیچھے چلیں، یہی سورہ ہے احقاف شریف 15واں پارہ ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، فرمایا ان کا کتا ان کی چوکھٹ پہ دونوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا۔ وہ پہلی بات آپ سمجھیں بھئی کبھی کتے کا ذکر بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بھئی 5-6 بندے چلے کسی جگہ پہ کسی کے مہمان، ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا جائے۔ اب وہ گھر والے اگر پوچھیں کہ تسی کتنے جنے ہو ایسا کھانا کا انتظام کرنا ہے، تو کبھی کوئی کہتا ہے ہم 6 ہیں، 7واں ہمارا کتا بھی ہے، جنرل سی بات ہے، یا ہم 8 ہیں، 9واں ہمارا ساتھ کتا بھی ہے۔ کبھی کتے کا ذکر بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن رب کائنات نے فرمایا میں اس کتے کا ذکر کروں گا کیونکہ یہ عام بندوں کے ساتھ نہیں ہے، میرے ولیوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بیٹھنے کا سٹائل اللہ نے بیان کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، حالانکہ کیا ضرورت ہے کتا ایسے ہی بیٹھتا جیسے وہ بیٹھا تھا۔ مولا تیرا قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کرنے میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ فرمایا اگر سمجھو تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کتا ہو کے میرے ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو میں اس کی بھی اداؤں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی میرے مصطفیٰ کا امتی ہو کے ولیوں کی چوکھٹ پہ چلا جائے تو پھر کیا مقام مل جائے گا؟ اور وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات کریں تو آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، نوجوان کہنے لگا روتا ہوا آ رہا ہے، ولیوں کی چوکھٹ پہ جانے کا کیا مقام ہے؟ روتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خیر ہے؟ اس نے کہا جی رات میں نے اپنے والد کو دوزخ میں دیکھا، عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، میرے والد صاحب بہت ہوئے ہیں، میں نے ان کو عذاب میں دیکھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے بیٹا غوث پاک کی بارگاہ میں جانا، جا کے میرے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تیرا باپ میرا مرید تھا؟ کہا نہیں۔ میرے ساتھ کبھی مصافحہ کیا؟ کہا جی نہیں۔ کبھی میری زیارت کی؟ کہا نہیں۔ میرے لنگر کھانے سے کبھی اس نے کوئی لقمہ تناول کیا؟ کہا جی بالکل نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی میرے مدرسے کی گلی سے گزرا؟ کہا جی ہاں یہ میں جانتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تھا، میں نے والد کی انگلی پکڑی تھی، آپ کے مدرسہ کی گلی سے گزرے تھے، فرمایا جاؤ چلے جاؤ کل آنا۔ اگلا دن ہوا وہ نوجوان جو پہلے روتا ہوا آ رہا تھا اب ہنستا ہوا آ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا سناؤ میری کی ہویا؟ کل اور انداز تھا آج اور انداز ہے، کل رو رہا تھا آج ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا جی بس پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن جس باپ کو کل دوزخ میں جلتے دیکھا تھا آج اسے جنت میں ٹہلتے دیکھا۔ فرمایا سن میں بتاتا ہوا کیا؟ جی آقا بتائیے۔ فرمایا ساری رات سویا میں بھی نہیں، میں تیرے باپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہا ہوں اور رو رہا تھا، آواز قدرت آئی عبد القادر پیارے نہ رو، یہ تو ایک ہے جس کے لیے تو بخشش کی دعا مانگ رہا ہے۔ قد وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا، ان یخفف العذاب عن کل منابر علی باب مدرسۃ من المسلمین۔ فرمایا آج کے بعد جو کوئی بھی مسلمان گناہگار تیرے مدرسے والے گلی سے گزر جائے گا، اگر وہ گناہگار ہوا ہم اسے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ اللہ کے ولیوں کی تو گلی سے گزر جانا
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381 321 حدیث طیبہ نمبر 6549. وہ بندہ ہی تھا جو اللہ کے ولی کی طرف جا رہا تھا جس کے سامنے فرشتہ آ گیا شکل انسانی میں. اینا تریدو کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا مولا سامنے بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اس ہستی میں کمال کی بستی ہے، اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اسی لیے میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی حلق علیہ من نعمت. تیرا درہم و دینار کا چکر ہے اسے غیر انی احببتہ فی اللہ، نہیں کوئی ایسا لین دین نہیں ہے، میں تو اللہ کی خاطر اس ولی سے پیار کرتا ہوں. اس نے کہا انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا فرشتہ تیری طرف آیا ہوں اور اللہ کا پیغام لے کے آیا. کہا کیا پیغام؟ ان اللہ قد احبک فی کما احببتہ فی اللہ. فرمایا جیسے تم نے اللہ کی وجہ سے اللہ کے ولی کو اپنا محبوب بنا لیا، اللہ نے اپنے ولی کی وجہ سے تجھے اپنا محبوب بنا لیا. ابھی تو پہنچا نہیں ہے، گھر سے نکلا ہے. تو اگر بنی اسرائیل کے ولی کے لیے کوئی گھر سے نکلے تو اللہ محبوب بنا لے، تو اگر ولیوں کے تاجدار عبد القادر کے لیے کوئی نکلے اور گزر جائے گلی سے. میں یہ دلیل اس لیے دوبارہ دے دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کرامتیں بس بنی بنائی اور ایسی زمین و آسمان کے خلاف میں بنائے جا رہے ہیں، ایسی بالکل بات نہیں. الحمدللہ ہر بات پہ اتھینٹک دلیل ہے. تو میں جو بات عرض کرنے لگا فرمایا کَأَنَّهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیلِ. مولا وہ کتا بیٹھ گیا ٹھیک ہے لیکن وہ کتا ہے. فرمایا میرے محبوبوں کے ساتھ جو جڑ جائے پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ کتا ہے، جانور ہے کہ انسان ہے. اگر کوئی جانور ہو کہ میرے محبوبوں سے نسبت کر لے تو فرمایا میں اسے بھی قابل قدر بنا دیا. ایک جگہ پہ یہ بات نہیں ہے، میری پوری توجہ سے بات سنیے. سورہ نمبر پہ چلیں، پارہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 28 ہے. اللہ رب العزت نے یہاں بھی ذکر کیا وہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. چونٹیوں کی سردار چونٹی نے کہا ادخلوا مساکنکم، بھئی جلدی کرو اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کچل کے نکل جائے. اچھا جی ذہن حاضر ہوئے تو میں گل کروں گا. سبحان اللہ. وہ چونٹی ہو کے جانتی ہے. میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں. ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ سلیمان کا جو لشکر کچل کے گزرے گا لا یشعرون، بے خبری میں. کیڑی بھی جانتی سی اللہ دے نبی دا جڑا صحابی ہوندا ہے جان بوجھ کے کیڑیاں نوں بھی مسلدا نہیں. جے مسل کے لگ گئے تے پھر بے خبری چ لگن گے، کیونکہ جڑا نبی دا فیض یافتہ ہوندا ہے وہ کیڑی نوں بھی تکلیف کیڑی کا بھی حق نہیں مانتا. یہ بات کیڑی بھی جانتی ہے بھئی نبی دا فیض یافتہ کسے کیڑی نوں بھی تکلیف نہیں دیتا. یہ اس دور کی چونٹی جانتی ہے کہ سلیمان نبی کا صحابی بھی کسی کیڑی کو نہیں تکلیف دے گا. تو آج کا مسلمان کہتا ہے نبی پاک کے سب سے اعلیٰ صحابی جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو تکلیف دی ہے. عقیدے میں تو یہ چونٹی سے بھی بدتر نکلا کہ حضرت عمر فاروق آئے اور دروازے کو پاؤں مارا ہے، ہر دروازہ جا کے لگا ہے سیدہ فاطمہ کی. وہ چونٹی جانتی ہے کہ جو نبی کا تربیت یافتہ ہو وہ انسان تو خدا کسی چونٹی کو بھی تکلیف جان بوجھ کے دیتا نہیں. خیر اس پر پھر کبھی بات ہوگی، یہ حدیث ایک انداز پڑھوں گا انشاءاللہ، اس میں بہت سارے راز کھلیں گے. اب یہاں پہ میں اس نے جب یہ بات کی فتبسم ضاحکا عن قولها من قولها، اللہ فرماتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے چونٹی کی بات سے. اور تفسیریں پڑھیں، اللہ نے زمانے کی چونٹیوں پر قیامت تک آئے گی اس چونٹیوں کو اس چونٹی کو ساری چونٹیوں کا سردار بنا اور اس کے نام پہ صورت رکھی ہے. رب فرمایا ہمیں تو ذات دی کیڑیے پر میرے نبی تیرے دیکھ کے تیری گل تو خوش ہوئے نے تے میں تینوں مقام میں دے دیتا ہے کہ جیس قرآن میں میرے نبیاں دے نام دیا صورتاں ہو گیا اسے قرآن سے تیرے نام دی بھی صورت رکھ دیتی ہے.
یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان ہے کہ جانور ہے. میں آگے اس پر اور دلیل دیتا ہوں. سورہ عادیات پڑھیں. اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنوط. اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو سینوں سے آواز نکلتی. فالموریات قدحا وہ بھاگتے ہیں ان کے پاؤں پتھروں سے ٹکراتے ہیں آگ کے شعلے نکلتے ہیں. اور فرمایا وہ بھاگتے ہیں تو ان کے بھاگنے سے جو میدان کارزار کی گرد و غبار ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے مجھے اس گردن کی بھی قسم. فرمایا گھوڑوں کے دوڑتے ہوئے سینوں سے نکلنے والی آواز کی قسم, ان کے پاؤں ٹکرائے پتھر سے جو چنگاری نکلے اس آگ کی قسم, ان کے پاؤں لگنے سے میدان کی جو خاک اڑے اس خاک کی قسم. آگے کیا فرمایا ان الانسان لربہ لقنوط. فرمایا میں نے لیا قسمہ اٹھا کے آنا انسان بڑا ناشکر ہے. میرے بات توجہ کرو میں نے نکالتا سنا چاہتا. سبحان اللہ. مولا انسان اشرف المخلوقات ہے تو کوڑیاں نے قسمہ چک کے انسان دی پیا تذلیل کرنا ہے. میرے بات توجہ کریں. قسمیں گھوڑوں کی اٹھا رہا, ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم, ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز کی قسم, ان کے پاؤں سے نکلنے والے شراروں کی قسم. قسمہ کوڑیاں پہ چکنا ہے, تذلیل انسان دی پیا کرنا ہے. یا اللہ انسان کا ناشکرہ بیان کرنا تھا تو ویسے ہی کر دیتا, پہلے جانوروں کی قسمیں اٹھا کے کیوں. فرمایا یہی دسنا چاہنا ہے سانو چم پیارا نہیں کم پیارا ہے. اگر کوئی گھوڑا ہو کے جانور ہو کے میرے نبی کی عزت اور اس کے لیے میدان میں آ جائے تو فرمایا میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر کوئی انسان ہو کے نبی کی عزت کے لیے میدان عمل میں نہ آئے میں اس کے پردے اٹھا دیا کرتا ہوں اور عیب بتا دیا کرتا ہوں. اور اگر کوئی گھوڑا جانور ہو کے میرے نبی کی عزت کے لیے میدان میں آ جائے تو میں نہ ہو کہ ان کی قسمیں اٹھا دیا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ انسان ہے اور یہ جانور ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا, نسبتیں نہیں. صفا مروہ کی جو باتیں کی ہیں اللہ نے, ماؤنٹ ایورسٹ پوری دنیا میں سب سے بلند چوٹی اسے اپنی نشانی کہہ دیتا. K2 پاکستان میں سب سے بلند پہاڑ ہے اسے اپنی نشانی کہہ دیتا. لیکن فرمایا نہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا مروہ جو ہے نا میری نشانیوں میں سے ہے. مولا کیوں بلندی کے اعتبار سے فرمایا اگرچہ بلند نہیں ہے پر ان کو نسبت ہوگی میری ہاجرہ کی قدر. اب جو بات میں کرنے لگا تو رب کائنات نے ان کا ذکر کیا اور پھر اس کتے کا صرف ذکر یوں ہی نہیں اور ان ولیوں کا ذکر یوں ہی نہیں, اوپر چلے 17 نمبر آئے میں اللہ فرماتا ہے مطلب شمسا اذا طالعت تظاہرا تظاہروا عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فرمایا اوغات کا رخ جسی مشرق و مغرب ادھرلے پاسے بھی منہ کھلا سی ادھر بغلادے والے پاسے بھی منہ کھلا. جب سورج چڑھتا تھا پھر بھی دھوپ پڑتی تھی, جب سورج غروب ہوتا تھا پھر بھی غار والوں پہ دھوپ پڑتی تھی. اللہ نے فرمایا ولیوں پہ دھوپ نہ پڑے ہم نے اپنی کائنات کا نظام ہی بدل دیا. بابو باپ دیکھیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو رخ بدل لیتا اور جب ڈوبتا ہے تو رخ بدل لیتا ہے. حالانکہ سورہ یاسین پڑھے اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے مقررہ مدار میں چلتا ہے, جو اس کی راہ ہم نے بنائی ہے اسی پہ چلتا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ فرماتا ہے یہ میری تقدیر ہے کہ وہ چلتا اسی راستے پہ ہے جو راستہ ہم نے بنایا ہے. لیکن جتھے اللہ دے ولی نکال آ جائے رب پھر اپنی تقدیر بدل دیتا. اس کا ایک صحیح راستے میں چلنا, مقرر راستے میں چلنا یہ تو تقدیر ہے اور یہ تحریر ہے. مگر فرمایا نہیں میرے ولیوں کی بات آ گئی تو اب میں اپنی تقدیر بدل
بات آ جائے. میں اس پہ ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. یہ بڑے جناب والا سورہ آراف ہے, پارہ نمبر 13 ہے, پارہ نمبر جناب والا 8 ہے, آیت نمبر 13 ہے. اللہ نے جب ابلیس کو فرمایا فخرج انک من الصاغرین, اور نکل جا مردود, تو ذلیل ہو گیا. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون, مولا مینوں مہلت نہیں دیتا. فرمایا کیا دی؟ مولا جدوں تک اور سورہ اسرافیل نہیں پھونکی جاتی, جدوں تک دنیا رہے مینوں زندگی دے, مینوں موت نہ دے گی جدوں تک کائنات باقی ہے. انظرنی الی یوم یبعثون, جب دوبارہ بندے اٹھائے جائیں گے تب تک مجھے زندگی دے دیں. اب اگلی آیت پڑھیں, انک من المنظرین, اللہ نے فرمایا جا تجھے زندگی دے. حالانکہ قانون کیا ہے قرآن کا؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, موت جب آنی ہے اس سے نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ لمحہ لیٹ آتی, جو وقت ہے اسی پہ آئی. لیکن ابلیس نے کہا کہ مولا مجھے وقت دے دے. اللہ نے بے حساب وقت دے دی. اب بات کو سمجھیے گا, ابلیس رب کا دشمن ہے اور فرید رب کا سجن ہے. جو رب اپنے دشمن شیطان پلید کے کہنے پہ تقدیر بدل دیتا ہے. موت کا وقت تحریر بھی ہے اور تقدیر بھی ہے, بدلتا نہیں ہے. لیکن جو رب اپنے دشمن ابلیس پلید کے کہنے پہ تقدیر بدل دیتا ہے, وہ اپنے یار پاک فرید کے کہنے پہ تقدیر کیوں نہیں بدل سکتا؟ جب ولیوں کی بات آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیا کرتا ہے. ہوتا پتہ کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو جی فلاں دربار میں؟ بھئی وہ تو اتنی شان والے ہیں کہ ان کے کہنے پر یا ان پر دھوپ نہ پڑے. وہ جو شمس تجری لمستقر لہا, وہ جو ایک تقدیر ہے اللہ کی کہ سورج مقررہ مدار میں چلتا ہے, اللہ نے ولیوں کے لیے چڑھتے ہوئے بھی اس کا رخ پھیر دیا ہے. اور ایک دو دن کے لیے نہیں, 309 سال کے 309 سالہ واسطے اللہ نے ولیاں واسطے تقدیر ہی بدل دیتی, نظام ہی تبدیل فرما دیا. وہ جن کے کتے کے لیے, جن 6-7 ولیوں کے لیے اللہ نے یوں نظام 309 سال تک کے لیے بدلا, وہ ولی ہے ہی کوئی نہیں. ان کو اردو دا پٹھا ان کی آنکھیں بابے تو ہے ہی کوئی نہیں. بابوں سے کیا ملتا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے تیرا بابا کوئی شاید نہیں, پر اللہ نے ہمارے بابوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے جن کے لیے رب اپنی کائنات کا نظام بھی بدل دیا کرتا ہے. نبی پاک کا فرمانا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ, جڑا آتا بابے کوئی شاید نہیں. نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب, ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, پیبند لگے ہوتے ہیں, مدفوع بالابواب, لوگ انہیں بابا سمجھ کے دروازوں سے دھکے دیتے ہیں. یہ لوگوں کی نظر میں ان کا مقام ہے, پر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ کسی معاملہ میں اللہ کی قسم اٹھا دے, رب اپنی کائنات کا نظام تے موڑ دے گا پر اپنے ولی دی گل نہیں موڑے گا. اب بات کو سمجھیں, نہیں جی کی لین جاتے ہوتے, مردہ ہو گئے, وہ جو قبر ہے وہ تو خالی ہے, وہ تو یہ ہے وہ ہے. راوی کے کنارے چلے جائیں 2 مزار نظر آئیں گے. ظاہر باطن کی عکاسی کرتا ہے. فیزز دی اوپن ڈیکس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ, چہرہ دل و دماغ کی کھلی کتاب ہوتا ہے. ظاہر باطن کی عکاسی کرتا ہے. راوی کے کنارے چلے جائیں, جہانگیر کا مقبرہ بھی وہیں نظر آئے گا راوی کے کنارے. اس مقبرے پہ اس کی اپنی بیٹی نے شعر لکھا تھا اپنے دیوان میں, دیوان مخفی میں اس کا ذکر ہے. اس نے دربار پہ آج لکھا ہے بر مزار ماں غریبہ نہ چراغے نہ بلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے گل بلے. کون آئے گا ہمارے مزاروں پہ, نہ کوئی محبت کے دیپ جلائے گا, نہ کوئی عقیدت کے پھول ڈالے گا. آج یوں ہی ہے جہانگیر کے مقبرے پہ لاکھوں لوگ جوتا پہن کے مزار کو روکتے نظر آتے ہیں, مگر اسی راوی کے کنارے ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے. ایک شعر ادھر لکھا ہے, ایک ادھر لکھا ہے. ادھر لکھا ہے بر مزار ماں غریبہ نہ چراغے نہ بلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے گل بلے. ادھر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملا رہا. بھئی دیکھیں جہانگیر کے مقبرے پہ ویرانیاں بکھری ہوئی ہیں. علی حجویری
کے مزار پہ چلے جاؤ، رات کے 1 بجے بھی جاؤ گے، اللہ کا قرآن کھلا ہوا نظر آئے. ان کے مزار کا ظاہر بتاتا ہے کہ باطن میں حیات موجود. سنجیاں مسیحتاں نے پنجابی کا محاورہ ہے، سنجیاں مسیحتاں نے گالڑے مارتے ہیں. تو مسجد کی کیفیت بتاتی ہے کہ نمازیوں کا حال کیا ہے، تو مزاروں کا ظاہر بتاتا ہے کہ باطن میں حیات اور کیفیت کیسی ہے. تو اللہ سے اس صحابہ ارباب القلوب حتی تاثیر اللہ کا قلب فرمائے دل والوں کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے. حضور غوث اعظم نے فرمایا. اور پھر کیا مطلب ہے، کیا ملتا ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے؟ اللہ اکبر. مقام اور مرتبہ کیا ملتا؟ ایک بندہ ایسا تھا جو جس کا عہدہ ابدالیت کا تھا، حضور غوث اعظم کا زمانہ، اس کا عہدہ چھٹ گیا اس سے. لکھا 360 اللہ کے ولیوں کی بارگاہ پہ وہ پہنچا، میرا عہدہ بحال ہو جائے. لیکن وہ سارے کیا کرتے، نظر بند کرتے، آنکھیں بند کر کے سر نیچا کر کے دیکھ کے کہتے میاں ہم نے پڑھا ہے لوح محفوظ میں، تیرا عہدہ تجھے نہیں مل سکتا. الٹی چال چلتے ہیں دیوار گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. سارا زمانہ بیٹھن واسطے اکھاں کھول کے دیکھتا ہے، اللہ کا ولی جدو اکھاں بند کر لے زمانے سارے کو بیٹھ لے. اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو، اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یار میں کی سمجھاواں اللہ دے نور نال دیکھن دا کی مقام ہے. سیدہ آمنہ فرما دی گئے خرج منی نور ادا اللہ حضور شان. فرمایا مجھ سے نور خارج ہوا وقت ولادت مصطفیٰ، اور میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. رات جڑے پہاڑ سن کدھر گئے، جڑیاں عمارتاں سن کدھر گئیاں، جڑے درخت سن ڈبے سن کدھر گئے. معلوم ہے جدو رب دا نور آ جائے نا اکھاں چ ولی دے، پھر پردے ہائے نہیں ہوتے، پھر سارے پردے رب اٹھا لیتا ہے. اللہ دا ولی ایک جگہ تے بیٹھ کے جتھے جاوے کائنات کی ہر شے کو اللہ فرما. اگر نبی پاک کا نام جپ جپ کے ولی بننے والا اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے تے چے جائے کہ نبی واسطے آنکھیں کندو پاک نہیں جانتا، کتنی بڑی جہالت ہے. اب یہ میں علم غیب میں کبھی کلام کروں گا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات سمجھیں. وہ دیکھا بھئی کہنے میں تیرا افضالیت کا درجہ چھٹ گیا، اپنی بابت 360 ولیوں کی بارگاہ میں آئے. غوث اعظم سے پوچھا گیا، کہا جی حضور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کامل ولی جو آنکھیں بند کرے تو لوح محفوظ پر لکھی تعریف پڑھ لیتا ہے. سٹینڈرڈ دیکھیے کہ غوث اعظم کا. آپ نے فرمایا تہاڈی نظر چ کامل ہوئے گا، میری نظر چ ناقص. کہا حضرت پھر سنے، آنکھیں بند کرے اور لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لے. سنا ہے وہ کامل ولی ہے. فرمایا وہ کامل نہیں ناقص ہے. حضرت کامل کون ہے؟ فرمایا ناقص وہ ہے جو تحریر پڑھ لے، کامل وہ ہے جو پڑھ بھی لے چاہے تو نظر سے مٹا بھی دے، جو چاہے وہاں لکھوا بھی دے. وہ کامل وہ کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں، پڑھ کے چاہے تو مٹا دینا اور جو چاہے لکھوا دینا یہ کمال ہے. وہ 360 کے 360 وہ تھے جو پڑھ سکتے تھے مٹا نہیں سکتے تھے. وہ نہ کہا جائے یار کوئی نہیں پڑھ سکتا. مایوس جا رہا تھا، کسی نے کہا اذهب الى بغداد، مرتبہ چاہیے جی جاؤ بغداد چلے گئے. آ گیا دروازہ آستانہ غوث اعظم میں داخل ہوا تو جلالیت غوثیت پر اس کی کا خیال آ گیا کہ یہ غوث پاک پوچھ لیا کہ تو یہ عمل کیوں کیتا ہے جی دی وجہ تو تیرا ابدالیت والا درجہ پہنچ گیا ہے، پھر میں کیا اٹھا. بس وہ جلال غوث اعظم کا تاریخ کا غوث اعظم حجرے میں بیٹھے تھے، ابھی وہ دروازے سے صحن میں داخل ہوا تھا، ٹانگیں کانپنے لگی اور یوں رکت تاریخ ہوئی کہ گر گیا، چہرہ نیچے لگا.
انکسار ملنا دے. گل سنن والی رو رہا ہے مولا مجھے طاقت دے میں تیرے ولی سے بات کر سکوں تیرے پیارے سے بات کر سکوں مولا طاقت دے. اللہ نے فرمایا ہاتھ میں گردی سے آواز آئی فرمایا یا فلانو لتخت جبہتو کا بے قرآن باب محبوبی اور میرے بندے اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے آنسو صاف کر لے رونا ختم کر دے. لتخت جبہتو کا بے قرآن باب محبوبی اخوت ان خطیت کا وعدیت کا مقابل آلا من مقابل کسابک. فرمایا جا واپس ملک جا تیرے چہرے پر میرے پیارے کے میرے محبوب کے گھر کی مٹی لگ گئی ہے جہاں ہم نے اس مٹی کی وجہ سے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور پہلے سے اعلیٰ مقام بھی تجھے عطا فرما دیا. اس یہاں پر بابل کو حتی تاثیر اللہ کا قلب دل والوں کے پاس بیٹھ دل والوں اور اللہ نے ولیاں نے کھولا حتی تاثیر اللہ کا قلب تاکہ تجھے بھی دل نصیب تو جو دروازہ غوثیت کی مٹی جسے لگ جائے اللہ اس مٹی کا بھی حیا کرے. اور اگر کوئی بدبخت غوث اعظم کا حیا نہ کرے کتنا بے حیا ہے وہ بندہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے ایمان جو ہے نا اس کو حیا نہیں ہوتی. نبی پاک نے فرمایا اذا فقد الحیا فافعل ما شئت. جب وہ تیری غیرت مک جائے مڑ جو مرضی کر. کیونکہ حضور نے فرمایا الحیا والایمان مقرونان لا یفترقان الا جميعا. حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں ایک چلا جائے تو دوسرا بھی نہیں رہتا. جس کا حیا چلا جائے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے جس کے پاس سے ایمان چلا جائے اس کے پاس سے حیا بھی چلی جاتی ہے. اور جب حیا چلی جائے تو پھر اللہ کے پیاروں کو موقع کا کام باقی رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارا حیا اور ہمارا ایمان سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ.